السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد رمضان المبارک بنیادی طور پر سیکھنے اور تربیت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے خطبات میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بنیادی آثار اور وجوہات کی تشخیص کرنے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جائیں۔ جن وجوہات اور جن آثار کی بنا پر ہم دینی اور دنیاوی اعتبار سے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، معالجے کی یقیناً یہی صورت ہی سب سے بہتر صورت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مریض اپنے مرض سے اور مرض کی وجوہات سے آگاہ ہو۔ ظاہر ہے ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری سوچوں کا فرق ہے، اور اس وجہ سے ہم بہت بڑے گھاٹے کر چکے ہیں، املاک چھین چکی، ملک چھین چکے، عزتیں باقی نہ رہی۔ امت مسلمہ قیامت کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ اس ساری پریشانی پر بات کرتے ہوئے، دوسرا کرتے ہوئے، بعض دفعہ تلخ زبان استعمال ہوتی ہے، ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں۔ پیش نظر بہرحال ہماری اصلاح ہے، کوئی تذہیب کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک بہت بنیادی بات آپ احباب کے سامنے رکھی تھی کہ ہر مسلمان اپنی ڈیوٹیاں اللہ کے ڈر کی بنیاد پر دینا شروع کر دے، پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا، تمام ادارے ٹھیک ہو جائیں گے، سب گھر ٹھیک ہو جائیں گے، تمام معاملات صراط مستقیم پر آ جائیں گے۔ ہماری یہ تمنا بنی ہوئی ہے کہ لوگ صحیح ڈیوٹی دیں اور ہم سے کوئی نہ پوچھے۔ اب جب ہر بندہ دوسروں کو صحیح کرنے کی تگودو میں ہے اور وہ اپنے آپ کو اس بات سے مستثنیٰ کر لیتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھنچاؤ دلاؤ مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ عارضی دنیا ہے، تھوڑا جہان ہے،
اللہ نے جو منصب بھی ہمیں دیا ہے یہ امتحان کے طور پر دیا ہے، نظر آپ پر رکھی ہوئی ہے، کرام کاتبین سب کچھ لکھتے جا رہے ہیں، فائلیں کھلے گی، سوالات ہوں گے، بحث و تمہیز ہوگی، فیصلے ہوں گے، نتیجے ملیں گے۔ تو ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کو اللہ کے حضور جواب دہی کے جذبے کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس پر سوچا کریں، بار بار سوچا کریں، اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہماری باتیں صرف باتوں تک نہ رہیں، ہم ایک اچھی مثال بنیں، اپنے اپنے شعبے میں ہم بہتر مثال بنیں، تو امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیگر اقوام ہیں جو ان کی جو بھی ترقیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، جو ان کی حالتیں ہیں، انہوں نے اس بات کو اپنایا ہے، کہ ہر کوئی اپنے شعبے سے مخلص ہے۔ اب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے اور کہا جاتا ہے یہ چیز جاپانی ہے، تو آپ اس میں تسلی اس بات کی کرتے ہیں کہ اصل جاپانی ہے یا 2 نمبر جاپانی ہے۔ جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ اصل جاپانی ہے، اصل تائیوان کی ہے، پھر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیا جاپان کی حکومت یہ چیزیں بنا کر فروخت کرتی ہے یا عوام بناتی ہے؟ عوام بناتی ہے۔ کچھ بڑے ادارے ہوں گے، کچھ چھوٹے ادارے ہوں گے، کچھ فیکٹریاں ہوں گی، کچھ اہلی کام ہوں گے، گھروں میں دستکاریوں ہوتی ہوں گی۔ یعنی اس قوم کا کوئی فرد کوئی چیز بنا کر بھیجے تو وہ سند ہے، اچھا ڈیفرنس کتنا ہوتا ہے؟ ایک چیز 200 روپے کی مل رہی ہے اور وہی چیز ہے وہ 1800 کی مل رہی ہے، آپ خوشی خوشی 1800 کی خرید لیتے ہیں۔ تو دیگر قوموں نے اپنے شعبوں کا، اپنے منصب کا لحاظ کیا ہے، باس کیا ہے۔ وہ نظریے کے اعتبار سے بت پرست ہے لیکن اپنے شعبے سے مخلص ہے۔ تو ہم ان کا نظریہ اور عقیدہ ایک طرف رکھتے ہیں۔ میں ان سے ان کا نظریہ کو خریدنے نہیں گیا، میں تو مشین خریدنے گیا ہوں، مشین اچھی ہونی چاہیے، دیر پا ہو چلتی ہے، اس لیے میں 4 گنا زیادہ پیسے بھر کے صرف اس کے نام کی تسلی کرتا ہوں اور لے آتا ہوں، نام کی تسلی کرتا ہوں اور لے آتا ہوں۔ یہاں سے ہم نے مال کھائی ہے۔ یہ ہمارا منصب تھا جو ہم نے چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا لیا۔ انہوں نے اپنایا تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ الہی احکامات کو دنیا میں جو قوم اپنانے لگ جاتی ہے، چاہے اللہ کے تقرب کے لیے چاہے ویسے، وہ پھل کھاتی ہے، وہ پھل کھا رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں خیر ہو ہی نہ۔ الحمدللہ بہت اچھی مثالیں موجود ہیں، خیر خواہی کی مثالیں موجود ہیں، سخاوتوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خیر ہو ہی نہ۔ یہ کروڑوں لوگوں کی کفالتیں ہو رہی ہیں، یتیم پل رہے ہیں، مساکین کی کفالتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے سارے دینی تعلیم کا سارا سسٹم چل رہا ہے، لاکھوں مساجد کی کفالت ہو رہی ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ باقی منتظمین تو اس معاملے سے بے فکر ہیں۔ تو ہماری قوم میں خیر ہے، تھوڑی سی اسے مزید دلچسپی میں اضافے کی ضرورت ہے، جھاڑ پھونک کی ضرورت ہے، گرد غبار اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنا کرتا ہے۔ یہ تو اجتماعی نوعیت کی ایک بات تھی جو پچھلے خطبہ جمعہ میں ہوئی۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا جو بنیادی پیغام ہے وہ مسلمان کو تزکیہ نفس پر لانے کا پیغام ہے، تزکیہ نفس پر لانے کا پیغام ہے۔
تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ کا معنی ہے کہ میل کچیل کو نکال دینا، صاف کرنا، دھو ڈالنا، گندگی اور خرابی ہے جو اسے باہر کر دینا، یہ ایک معنی ہے اس کا۔ زکوٰۃ اسی سے ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں نا، ایک معنی ہے صفائی ستھرائی، جب آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کا باقی مبارک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، یا معاشر التجار، تاجروں کی جماعت، یہ کاروبار کرتے ہوئے کچھ زبانی لغزشیں، کچھ نگاہ کی لغزشیں ہو جاتی ہیں بازار میں جو بیٹھے ہیں، اس لیے اپنی ان لغزشوں کا مداوع صدقے کے ذریعے کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زکوٰۃ دینا یا خرچ کرنا اس سے پاکی ہو جاتی ہے، وہ جو کوتاہیاں تھیں، جو غلطیاں تھیں، وہ اللہ کی رحمت سے دھل جاتی ہیں اور انسان فریش ہو جاتا ہے، اس کا مال مشکوک نہیں رہتا، صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے تزکیے کا اضافہ، کیونکہ زکوٰۃ مال میں برکت کا سبب بنتی ہے، اضافے کا سبب بنتی ہے، اور بالکل واضح اور بین بات ہے، بالکل واضح اور بین بات ہے۔ جو بندہ پچھلے سال 50,000 زکوٰۃ میں نکال رہا تھا، اور قوم ساری حالات کا جو بھی رونا روئے، اس سے آپ پوچھیں وہ کہے اس دفعہ 70 بن رہی ہے ماشاء اللہ، تو بڑھ گیا نا۔ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ زکوٰۃ لینے والا تھا، آج دیکھیں تو وہ دینے والا ہوا اور ماشاء اللہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص دیکھیں جو 20 سال پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور آج لوگوں سے مانگنے والا ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا، اگر وہ مل گیا، مثالیں ہوتی ہیں، اگر وہ مل گیا، اس کے پیچھے کوئی اور خلل ہوگا، کوئی فضول خرچی کا خلل ہوگا، کوئی بدنیتی کا خلل ہوگا، کوئی گناہوں کا خلل ہوگا، کوئی باہمی جھگڑوں کا خلل ہوگا، کوئی دغے کا خلل ہوگا، کوئی پارٹنر کی خیانت ہوگی، کوئی اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ ورنہ جو شخص سخاوت کے راستے کو اپناتا ہے وہ روز بروز اونچا ہوتا ہے، وہ نیچے نہیں جاتا، تو تزکیہ نفس میں یہ دو پیغام ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ اپنی ذات میں، اپنی صفتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی سوچوں میں جو میل ہے اسے باہر نکالو، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو کمیاں ہیں انہیں پورا کرو۔ تزکیہ نفس مسلسل ایمانی ترقی کا نام ہے۔ مسلمان کی نیکی اور خیر کے حوالے سے کوئی متعین منزل نہیں کہ بس یہاں پہنچ گیا ہے، اب یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، آگے اسے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اس کی صفتوں میں بہتر ہونا چاہیے، ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن کی نسبت اس کی صفات میں بہتر ہونا چاہیے۔ یہ مسلسل ترقی کرتا رہے اپنے تزکیے میں، اپنی طہارت میں، اپنی صفات میں۔ تزکیہ نفس کا مسئلہ سمجھنے کے لیے میں ایک دو مثالیں ہمیشہ دیتا ہوں۔ کسان کی مثال دیتا ہوں کہ کسان جڑی بوٹیوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہتا ہے تو فصل اچھی اٹھا لیتا ہے، اور اگر وہ جڑی بوٹیوں کو ایسے ہی رہنے دے تو فصل اچھی نہیں ہوگی۔ جڑی بوٹیاں اس کی فصل کی طاقت چھین لیں گی، اور کٹائی کے وقت جائے گا تو اسے صرف جڑی بوٹیاں ملیں گی اور اسے گندم نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کوئی چیز کسی گناہ کو جڑ نہیں پکڑنے دیتا۔ خطا پیدا ہوئی اسے فوراً نکال دیا، دوسری پیدا ہوئی اسے نکال دیا، تیسری پیدا ہوئی اس کی تلافی کی، چوتھی پیدا ہوئی معافی مانگ لی، ازالہ کر دیا۔ یوں وہ ہاتھوں ہاتھ معاملے کو صاف کرتا رہتا ہے تو اس پر برڈن نہیں بنتا۔
جو کاروباری ایسے کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں ہوتا، جو مقروض ایسے کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں ہوتا۔ پھنستا وہ ہے، مرتا وہ ہے، کاروبار اس کا تباہ ہوتا ہے کہ جس پر کھاتا روزانہ کا روزانہ چڑھتا رہے، ہاتھوں ہاتھ صاف نہ کرے۔ تو یہ مسلسل طہارت ہے نا، جو مسلسل نگرانی ہے، یہی تزکیہ نفس ہے، مسلسل نگرانی، بہتر سے بہتر کی طرف، اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرے، صفتیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر اچھی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ رمضان المبارک کا جو بنیادی پیغام ہے واللہ اعلم وہ یہی ہے، بنیادی پیغام یہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر تزکیے کو کامیابی کہا ہے۔ اس رفتار والا بندہ کبھی بھی مار نہیں کھاتا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا وہ تو کامیاب ہے، جیتا جاگتا جنتی ہے، زمین پر چلتا ہوا جنتی ہے۔ قد افلح من زکاہا، زکا تزکا کا جو لفظ ہے تفاعل کے وزن پر ہے، اس میں تھوڑی سی چبھن ہوتی ہے۔ ایک کام ہے جو آپ آسانی سے کر لیتے ہیں، ایک کام ہے تھوڑی سی مشکل سے گزر کر ہوتا ہے۔ نیند کی قربانی دینی پڑ گئی، غصے کی قربانی دینی پڑ گئی، جذبات کی قربانی دینی پڑ گئی، خواہشات کی قربانی دینی پڑ گئی، ہوا صحیح لیکن تھوڑی سی مصیبت اٹھا کر جو کام ہو۔ تزکیے میں تکلیف اٹھا کر، قربانی دے کر، رزق لے کر، بے چینی قبول کر کے کسی خیر کو اپنے اندر داخل کرنے کی جو کوشش ہے، اسے تزکیہ کہتے ہیں، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ سورہ والشمس کو آپ پڑھیں، اللہ رب العزت نے 13 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کوئی قسم بھی نہ کھاتا، اللہ کی باتیں تو سچی، لیکن اللہ نے ایک قسم کھائی، پھر دوسری کھائی، پھر تیسری کھائی، پھر چوتھی کھائی، قسمیں کھا کر آخر میں بات مکائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کو ناقص نہیں بنایا کہ اسے پیدائشی طور پر میں نے اپاہج کر دیا ہو، ایمان لا ہی نہ سکتا ہو، اس میں وہ پرزہ رکھا ہی نہ ہو جس کی وجہ سے یہ ہدایت قبول کرے، یہ ڈر جائے، یہ اچھا ہو، نہیں، کیونکہ امتحان لینا تھا، اس لیے دل میں 2 طاقتیں رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برابر کی 2 طاقتیں رکھی، گناہ کی طاقت بھی رکھی اور پرہیزگاری کی طاقت بھی رکھی۔ ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے وہ یہ 2 طاقتیں لے کے آیا ہے، گناہ کرنا چاہے تو گناہ کر لے، نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر لے، نہ اس میں ہاتھ روکا جائے نہ اس میں ہاتھ روکا جائے۔ قانون بتا دیا یہ مانگے گا تو اس کی سہولت، وہ مانگے گا تو اس کی سہولت اللہ دے دے گا۔ جیسے بچہ امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ سوال کا جواب غلط لکھ رہا ہوتا ہے لیکن قلم اس کے پاس بھی ہے، کاغذ اس کے پاس بھی ہے، پنکھا اس پر بھی چل رہا ہے، سیٹ نمبر اس کے پاس بھی ہے، رول نمبر اسے بھی الاؤ کیا گیا ہے کہ بھئی یہاں ہاتھ نہیں روکا جاتا، یہ نتیجے پر دیکھا جائے گا۔ یہاں بہرحال امتحان ہے، اس لیے وہ دوسری شیٹ مانگتا ہے تو اسے دے دی جاتی ہے، پانی مانگتا ہے تو اسے پلا دیا جاتا ہے، لائٹ نہیں ہے تو اس پر لائٹ جلا دی جاتی ہے، سیٹ اسے دے دی جاتی ہے۔ تو امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ، یہاں ہاتھ نہیں روکا جائے گا۔ شعور اضافی دیا ہے اللہ نے باقی مخلوقات کی نسبت حضرت انسان کو، فیصلہ یہ کر لے، اسے بتایا گیا 2 طاقتیں تیرے پاس ہیں، ان دونوں کی الگ الگ خوراکیں ہیں، ایک خوراک دے گا تو وہ طاقت جوان ہو جائے گی، دوسری کمزور پڑ جائے گی، اس طاقت کو خوراک دے گا تو یہ جوان ہو جائے گی اور وہ کمزور پڑ جائے گی۔ دل میں جو تقوی والا حصہ ہے، اس کی خوراک ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں۔ دل میں جو گناہ والا حصہ ہے، اس کی خوراک بد نظری ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، خیانت ہے، نافرمانیاں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے۔ اب جو خوراک دیتے جاؤ گے وہ دل کے اس حصے پر جاتی جائے گی جس سے وہ میچ کرتی ہے، جس سے وہ میچ کرتی ہے۔
ایک حصہ مضبوط ہوتا جائے گا اور دوسرا کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ جو جی نہیں لگتا ہے، نہ سجدے میں، نہ نماز میں، نہ ذکر اذکار میں، نہ تلاوتوں میں، نہ روزوں کا حوصلہ پڑتا ہے۔ ٹھنڈ کے روزے لوگ نہیں رکھتے۔ یہ اسی لیے بھئی وہ خوراک تو مل رہی ہے، وہ بدماش تو مل رہی ہے، وہ لاٹھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، خبردار، وہ 2 آیتیں بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ لاٹھی سے چھینو، ضد کر کے ایک دن پڑھو 2 سپارے، اگلی دفعہ دیکھو گے اس کا جن اتر چکا ہوگا، آسانی سے 4 سپارے پڑھ لو گے، مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیکھنا کیا ہے؟ وہ وجوہات پکڑے ہیں جو وجوہات ہمیں نیکیوں سے پیچھے رکھ رہی ہیں۔ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم بے دینی پر آمادہ ہیں، بے دین ہیں، بے دین رہنا چاہتے ہیں؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ انسان اصل میں تو اپنی خواہش نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے جب اسے مجبور کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ آخرت پر سوالیہ نشان پیدا کر دیتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان یہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں بھی یہ مزے کرے، یہ گناہ کرے، یہ نافرمانیاں کرے۔ اصل اس کا چور یہ ہے کہ یہ اپنی جو زندگی ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں چاہ رہا، اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، لیکن اعتراض یہ کرتا ہے کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، اعتراض یہ کرتا ہے کوئی قیامت کا دن نہیں۔ تو کئی ایک صورتیں ہیں، وجوہات ہیں، عادتیں ہیں جو ہمارے لیے روز بروز تنزلی کا سبب ہے۔ کئی ایسے اسباب ہیں جو روز بروز ہمیں پیچھے کرتی جا رہی ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب جس کا اکثر تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے جو ہمارے لیے نافرمانیوں کی وجہ بنا ہوا ہے۔ ہماری تمنائیں لامحدود ہیں، ہماری جو تمنائیں ہیں ان کو عمر نوح علیہ السلام بھی کافی نہیں ہے۔ ہمارے پروگرام لمبے ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت ساری اخلاقی اور دینی خرابیوں کا شکار ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو تمنائیں ہیں انہیں سبب بتایا اس کی ہلاکت کا۔ ماذیبانی جائعانی ارسلا فی غنم القوم، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ بکریوں کا چرواہا بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ بھیڑیے کیا کریں گے؟ یہ جا کر ان بکریوں میں فساد مچا دیں گے، بھوک ہی نہیں لگی ہوئی ہے۔ یہ 2 بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان 2 صفتیں کرتی ہیں دین کا۔ بھیڑیے ریوڑ کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنی 2 باتیں بندے کے دین کو تباہ کرتی ہیں، ایک حب جاہ، ایک حب مال۔ میری عزت سب سے اونچی ہو، میرا مال سب سے زیادہ ہو۔ عزت اور پروٹوکول میں میرے آگے کوئی نہ ہو، مال میں میرے آگے کوئی نہ ہو، میرے سوا کسی کو سلام نہ ہو، میرے سوا کوئی اور نفع حاصل نہ کرے۔ ہمیں تمناؤں نے تھکایا ہوا ہے، ہمیں تمناؤں نے ہماری زندگی کو مشکل کیا ہوا ہے۔ تمناؤں کی وجہ سے ہمارے رشتے بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ قطع رحمیاں ہم اپنی اضافی تمناؤں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی سٹاپ نہیں ہے، ہماری کوئی انتہا نہیں ہے، ہم کہیں رکنا نہیں چاہتے۔
اللہ نے انسان میں تمنا رکھی ہے، یہ پیدائشی طور پر اللہ نے، لیکن یہ اس لیے رکھی ہے کہ اس کے ذریعے ہم تمنا کریں جنات الفردوس کی، اس کے ذریعے تمنا کریں ہم جہنم سے نجات کی، اس کے ذریعے ہم تمنا کریں اللہ کے قریب ہونے کی۔ یہ طاقت ہمیں اللہ نے دی تھی، ہم نے رخ غلط لے لیا۔ تو علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ اپنی تمناؤں کو محدود کر دیں، اپنی تمناؤں کو محدود کر دیں، سر سے بوجھ گٹھڑ اتر جائے گا، آپ سکون میں آ جائیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ اگر تمنائیں برقرار رہی تو بندہ اسی طرح شارٹ کٹ مارتا رہے گا۔ ام للانسان ما تمنا وللہ الآخرۃ والأولی، بتائیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتائیں اللہ کی زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس کے ہدف پورے ہو گئے، ہدف کسی نبی کے بھی پورے نہیں ہوئے، یعنی دنیاوی اعتبار سے نبی چاہتے تھے لوگ ایمان لائیں، لیکن کتنے نبی اس دنیا سے گئے، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ تو ہدف بنائے ہی نہ، ہدف بنائے ہی نہ، آپ مطمئن رہیں اور اپنی تمناؤں کو محدود کریں، آپ کو حوصلہ آ جائے گا، آپ کو صبر آ جائے گا، آپ میں بردباری اضافی ہو جائے گی، آپ میں ایثار کا جذبہ آ جائے گا، آپ میں نفع گھاٹے کو پہچاننے کی پرکھ آ جائے گی، جلد بازی ختم ہو جائے گی۔ ایک مرض اور اس مرض کا علاج ہو گیا، یہ تزکیہ نفس کی ایک صورت ہے، اسے اپنائیے۔ دوسری اس سے ملتی جلتی صورت اہل علم نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں بے صبری ہے، تکاثر کی خواہش ہے اور قناعت نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی بے چینی کی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ قناعت نہ ہونا ہے۔ قناعت کا معنی یہ ہے کہ طلب کرنے میں نیک نیتی سے کوشش کرے بندہ، اور جتنا مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ قناعت ہے۔ اور اس کا جو متضاد ہے وہ تکاثر ہے، حرص ہے، ہوس ہے۔ ہوس میں طلب کرنے میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اور جتنا بھی مل جائے اس پر وہ شکر گزار نہیں ہوتا، اس پر وہ شکر گزار نہیں ہوتا، وہاں وہ بیٹھتا نہیں ہے، تھکتا نہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قناعت کا سبق سکھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من اصبح فی سربہ آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ، جس بندے کو اللہ نے اپنا گھر دیا، اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرتا ہے، امن کے ساتھ صبح کرتا ہے، صحت ٹھیک ہے، عافیت ہے، اور آج کے دن کا رزق اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ آج اگر دہاڑی نہ بھی لگے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، شام کا کھانا پک گیا، گھر میں دال موجود ہے، گھر میں آئل گھی وغیرہ مسالہ موجود ہے، آٹا موجود ہے، آج کا سرکل سکون سے چلتا ہے۔ جس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حَازَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ بندہ تو بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے، سب کچھ ہے، کوئی کسر ہے ہی نہیں اس میں، بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ ہماری بے صبری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قناعت نہیں رہی، ہم اس فیصلے پر راضی نہیں رہے
جو فیصلہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا تھا، ہم مزید سے مزید تر لینے کے لیے جو موجود ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ اس باریکی میں گئے ہیں نا محدثین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے کے ساتھ حوث کی مثال دی، شیر کے ساتھ نہیں دی، چیتے کے ساتھ مثال نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حوث ہرس کی مثال بھیڑیے کے ساتھ دی ہے۔ علماء حیوانات کہتے ہیں کہ بھیڑیے میں خاص بات یہ ہے کہ اسے سٹور کرنے کی لت لگی ہوئی ہے، چیتے کو سٹور کرنے کی لت نہیں، شیر کو سٹور کرنے کی لت نہیں لگی ہوئی۔ جیسے سٹور کرنے کی لت ہے، وہ اکٹھا کرنے کے لیے کماتا ہے، کھانے کے لیے نہیں کماتا۔ اب جو اکٹھا کرنے کے لیے کما رہا ہے، ایک گودام پورا ہوگا وہ دوسرا گودام بنا لے گا، دوسرا بھرے گا وہ تیسرا بنا لے گا۔ اس کی ڈیوٹی تو 24 گھنٹے ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اکٹھا کرنے کے لیے نہ کمائیں، کفالت کے لیے کمائیں۔ بھیڑیے کے بارے میں علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب حملہ آور ہوتا ہے نا تو یہ بکریوں کو مارتا جاتا ہے، اکٹھا کرتا جاتا ہے، ڈھیر لگا لیتا ہے، کہتے ہیں آج ہاتھ لگے کل لگے نہ لگے، اس لیے زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو، پھر ریلیکس بیٹھ کے کھائیں گے۔ ریلیکس ہوتے ہوتے چرواہا آ جاتا ہے۔ اور بندے کو بھی اسی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ کہتے ہیں اکٹھا کر لو پھر کھائیں گے، اور پھر آتی ہی نہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر آتی ہی نہیں ہے۔ بس قسمت انسان ہے، جو پڑا تھا وہ کھایا نہیں، جو نہیں ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کامیاب کہا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ، وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے دنیا میں اور کامیاب ہوگا آخرت میں۔ جو مسلمان ہے اور رزق کے ذریعے اللہ نے اسے باعزت اتنے دیے ہوئے ہیں کہ جو اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس رزق میں، کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اور وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اسے اپنی قسمت پر خوش رکھا ہوا ہے، اللہ نے اسے اپنی قسمت پر خوش رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ گویا کفار ناکام زندگی گزار رہے ہیں، اور جس میں قناعت نہیں ہے، خوش نہیں ہے اللہ کی تقسیم پر، وہ بھی ناکام زندگی گزار رہا ہے۔ ہماری زندگی کی برائیوں کی وجوہات میں، کوتاہیوں کی وجوہات میں، اور تعلقات کے ٹوٹنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا حوصلہ اور صبر کم ہے۔ ہم زہر رکھ لیتے ہیں دل میں اور وہی منتقل کر جاتے ہیں اولاد میں، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان منتقم المزاج ہو گیا ہے، انتقامی ذہن رکھنے والا ہو گیا ہے، بھولنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ 10 سال پہلے کی بات ہے، اب چھوڑ دو، ختم۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، بندوں میں اصلاح ہو جاتی ہے، یہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس کی کسی نے انسلٹ کی تھی، یہ جب تک اسے قبر میں نہ اتارے اس وقت تک اسے سکون نہیں ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بڑے بڑے جرم بھی اللہ معاف کر دے، یہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اخلاقی خرابیوں کی جڑ انتقامی جذبہ ہے، اور ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی مرضوں کی وجہ بھی انتقامی جذبہ ہے، صحتوں کی خرابی کی وجہ سے۔ وہ یہ کہتے ہیں فلاں کی صحت اس لیے نہیں بن رہی کہ وہ جلتا بہت ہے، ہر کسی سے جلتا رہتا ہے، کسی سے بھی خوش نہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک رہے آلودگیوں سے، برڈن نہ بنے، تزکیہ نفس کو ہم اپنائیں، تو ذہن کو اور دل کو بڑا کریں، اور
یہ دیکھیں کہ اللہ بھی تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انتقام کی خواہش نہ رکھیں، انتقام کی خواہش نہ رکھیں. معاف کرنے والے بندے میں تحمل بہت ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو بندہ صبر کرتا ہے اور غلطی کو دیکھ کر معاف کر دیتا ہے، یہ عزیمت والے کاموں میں سے ہے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے طاقت میں ہونے کے باوجود انتقام نہیں لیتا، اسے بتایا گیا کہ اللہ کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے. غصہ بڑا تھا، ہاتھ بھی پڑتا تھا، داؤ بھی ایسا چلتا تھا کہ دشمن کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. پھر لحاظ کر گیا، مسئلے کو طول نہیں دیتا. قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ معززین کی سیٹوں پر اسے بٹھا دے گا. اور آپ نے کچھ باتوں پر قسم کھا کے یقین دلایا ہے. ما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ. اللہ کی وجہ سے کبھی جھک جایا کرو، اللہ کے ذمہ رہا، اللہ تمہیں نیچا نہیں دکھائے گا، اللہ تمہیں. ہماری زندگی کی الجھنوں میں یہ ہے، ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم معاف نہیں کرنا چاہتے. ہمیں جو غصہ ہوتا ہے اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارا مخالف خوشحال ہے، زندہ ہے، دل بڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. تم تو پہلوان اسے سمجھتے ہو جو مد مقابل کو گرا دے. یہ پہلوان نہیں ہے، اس کے پٹھے مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے. یہ میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں کہ جسے شدید غصہ آئے پھر وہ قابو میں رہے. شدید غصے کے عالم میں بھی وہ اپنے آپ کو ضبط میں اور کنٹرول میں رکھے. آپ جانتے ہیں اللہ نے قزم کا حکم دیا ہے. ایمانداروں کی علامت یہی ہے نا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. ایک ہے غصہ نہ کرنا، ایک ہے انتقام نہ لینا. اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ قزم غیظ ہو. قزم کا معنی ہے چھپا لینا، قزم کا معنی ہے چھپا لینا. غصہ آیا ہے لیکن چہرہ نہیں دکھا رہا اسے. غصہ آیا ہے لیکن تیور نہیں بدل رہا. غصہ آیا ہے لیکن لب و لہجے میں فرق نہیں آ رہا. غصہ آیا ہے لیکن وہ ریئیکشن نہیں دکھا رہا. غصہ آیا ہے لیکن اس کی روٹین میں، صدقے میں فرق نہیں آ رہا. یہ ہے قزم غیظ. مومنوں کو یہ حکم دیا گیا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کو وہ مومن اچھے لگتے ہیں جو غصے کو چھپا لیتے ہیں، جو غصے کو چھپا لیتے ہیں، ظاہر بھی نہیں کرتے، دل بھی نہیں توڑتے. ہمیں قزم غیظ کا حکم ہے. ہماری جو اخلاقی خرابیاں ہیں اور قطع رحمیاں ہیں یہ اللہ کی رحمت سے ختم. قزم غیظ کا ہر موقع پر انتہا کو نہ چلے جایا کریں، انتہا اور اخیر تک نہ پہنچا کریں. کچھ راہیں رکھا کریں صلح کی، کچھ راہیں رکھا کریں دوبارہ مل بیٹھنے کی، کچھ راہیں رکھا کریں دوبارہ رشتے ناطے استوار ہونے کی، کچھ راہیں رکھا کریں دوبارہ ایک دوسرے سے خوشی غم میں ملاقات ہونے کی. ایسا نہ کر جایا کریں کہ بعد میں جب سامنا ہو آنکھیں جھک جائیں. عابد حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. ترمذی میں ہے، روایت کمزور ہے، دانائی کی بات ہے.
دوستی میں اعتدال رکھ، کل یہ دوست دشمن ہو جائے تو پھر تو شرمندہ نہ ہو۔ دشمنی میں اعتدال رکھ، کل یہ دشمن دوست ہو جائے تو تو شرمندہ نہ ہو۔ راہ چھوڑ کر چل، ہر بندے کے لیے دروازہ کھلا بھی ہو جب اس سے لڑائی ہو، جب اس سے مخالفت ہو، جب اس کے مد مقابلہ ہو۔ ایک راستہ رکھو جس کے ذریعے ملا جا سکے، جس کے ذریعے ملا جا سکے۔ ہم انتہا کو چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ نسلوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، رشتے کاٹ بیٹھتے ہیں، رشتے کاٹ بیٹھتے ہیں۔ ایک عیب جو ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی تلخ ہو گئی ہے اور ہماری راہیں مسدود ہو گئی ہیں، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، ہمارے سفر مشکل ہو گئے ہیں، ہماری قوم میں من حیث القوم ایثار نہیں ہے۔ ایثار تو دور کی بات ہے، ایثار کا معنی قربانی دینا، کسی کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، کسی کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا۔ ہم صرف اتنا احسان کریں کہ ہم کسی کا حق لے نہ تو لوگوں کے حق محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم تو حق لیتے ہیں نا، ہم تو حق لے بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، روزوں کے دوران چوکوں پر تماشا دیکھتے ہیں، روزے دار آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، ٹریفک جام میں کھڑی ہے، کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یورپ میں تو ایسا میں نے سنا ہے نہیں ہوتا، یہاں کیوں ہوتا ہے؟ میں نے ایک چیز خریدنی ہے، میں 4 قدم چلوں، گاڑی پیچھے پارک کروں اس کی مقرر جگہ پر، چل کے آؤں تو حجامت ہوگی، ہے نا؟ دکاندار کے پاس پہنچوں، سامان خریدوں گا، وہاں ایک بیچارہ مزدور بیٹھا ہے، اسے 100 روپے دینے پڑیں گے، وہ تھیلا اٹھائے گا، میری دکان میں رکھائے گا، اپنے قدم بھی بچاؤں اور 100 روپیہ بھی بچاؤں۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں گاڑی لے آتا ہوں دکان کے سامنے، میں اندر چلا جاتا ہوں، جا کے خرید لیتا ہوں۔ میرا کتنا بچا؟ 100 روپیہ۔ میں نے 100 بچایا نہیں، میں نے 100 غریب کا شاید چھین لیا ہے۔ وہ جو صبح انتظار میں سحری کر کے آیا ہے کہ وہ کسب معاش کر کے آئے گا، میں نہیں دینا چاہتا۔ میں 1,00,000 روپے کا سامان خرید جاتا ہوں، میں 200 روپے کی مزدوری بچاتا ہوں کہ مزدور کو دوں اور وہ جا کے رکھ کے آئیں۔ اگر مزدور یہ سامان اٹھا کے جاتے اور مقررہ جگہوں پر گاڑیوں میں رکھ کے آتے تو جو مزدور آج 1,000 روپیہ کما کے جاتا ہے گھر، وہ آج کے بعد 2,000 کما کے جاتا، گھروں میں خوشیاں ہوتی۔ اب 1,00,000 کی خریداری کر رہا ہے، 200 مزدور کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ گاڑی سامنے کھڑی ہے، ریلیکس ہو کے بیٹھا ہے، اور دھاک جمانا بھی ہماری علت ہے، اللہ معاف کرے۔ ارد گرد ہم دیکھتے ہیں نا، وہاں گھر بنایا جاتا ہے رہنے کے لیے، یہاں گھر بنایا جاتا ہے روپ ڈالنے کے لیے۔ وہاں گاڑی حاصل کی جاتی ہے سواری کے لیے، یہاں گاڑی حاصل کی جاتی ہے نیچا دکھانے کے لیے، مقابلے بازی کے لیے۔ کیا سوچتے ہیں ہم؟ کہاں ہے ہماری اخلاقی اقدار؟ کس طرح کی ہماری ذہنیتیں ہو گئی ہیں؟ اس طرح تو فی زمانہ عیسائی بھی نہیں سنتے۔ اب وہ خریداری کرتا ہے، سامنے والی دکان پر دوسرا خریداری کر رہا ہے، 2 سیٹ ہو کے ہاتھ کھول جاتے ہیں۔ ادھر بھی لائن لگی ہوئی ہے، ادھر بھی لائن لگی ہوئی ہے، ہماری بلا سے لگی رہے لائن، کیا فرق پڑتا ہے؟ بے حسی کی کیفیت آ گئی ہے، بے حسی کی۔ بڑائی کا جذبہ چھوڑ دے، بڑائی کا جذبہ چھوڑ دے، آجزی اپنا لیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ ہو تو معاشرہ سارا سکون میں آ جائے۔ یہ ہمارے اندر عیبوں میں سے ایک عیب آ گیا ہے، اور اس کا علاج عاجزی ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا
للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر ہم انہیں دیں گے جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے۔ ترقی تو ہر کسی کو چاہیے، پیسہ ہر کسی کو چاہیے، لیکن یہ بلندی ہے بھی کسی کو نیچا دکھا کے اس پر اپنی ہیبت اور اپنا سکہ قائم کرنا۔ تکبر، اناد، یہ بلندی ہے۔ تلک الدار الاخرۃ، گھمنڈیوں کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے، یہ آیت کا پیغام۔ گھمنڈ نہ رکھیں، قربانی دیں، ذہن کو بڑھائیں۔ یہی دیکھتے ہیں نا، وہ گدھا گاڑی والا وزن اس کا اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے 100 من کی، 50 من کی، وہ ڈبل وزن لاد دیتا ہے، اس کے بعد جانور لٹکا ہوا ہے۔ کتنا برا یہ معاملہ ہے اور کتنا گندا ہمسایہ ہے یہ، کہ جو خدمت کرنے والے کو روزانہ پھانسی چڑھا دیتا ہے، وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ یہ رات کو 4 بجے بھی اسے جا کے تیار کرتا ہے تو وہ تیار ہو کے آ جاتا ہے، چلو آن ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے۔ اس کی وجہ سے یہ روزانہ 2-3 ہزار روپیہ گھر لے جاتا ہے، اور ایک دن میں اگر گنے نا تو یہ سینکڑوں ڈنڈے اسے مار چکا ہوتا ہے۔ واہ تیری وفاداری، تیرے ہاتھوں سے جانور بھی محفوظ ہوئے۔ گندا ہمسایہ ہوا نا، نہ تجھے اس کے زخم نظر آتے ہیں، نہ تجھے اس کی قوت برداشت نظر آتی ہے، نہ اٹھانے کی طاقت نظر آتی ہے۔ تو چاہتا ہے ایک ہی چکر میں تو پورے 2-3 ہزار اکٹھے کما لے، اس کے لیے یہ مرتا ہے مرد۔ نہ للہ، مفاد پرستی یہ ایسے عیب ہے جن کی وجہ سے ہماری پیارے بھائیوں نمازیں، سحریاں، افطاریاں، ذکر اذکار، تلاوتیں کام نہیں کر رہی۔ ہم یہ سارا تو کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، سحریاں ہوتی ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، صدقات ہوتے ہیں، دسترخوان بچھتے، سب کچھ ہے سب، لیکن ہماری اخلاقی صورتحال ہے نا جو وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہوئی ہے، بلکہ ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان صفتوں پر نظر ثانی نہیں۔ تو اس مجلس میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے سارے احباب کو، کہ اپنی سوچوں پر نظر ثانی کریں، اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں، اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں، قناعت پیدا کریں، تاکہ ہماری جو یہ خیر ہے رمضان میں ہمیں جو ملی ہے یہ عارضی نہ رہے، یہ پائیدار ہو جائے، یہ پائیدار ہو جائے، یہ خیر پائیدار ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، تو ہماری زندگی خیر والی زندگی ہوگی، ہم لوگوں کے لیے سکھ کا سبب بن جائیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اپنی گفتگو کا تقریباً آدھا حصہ میں آج کی مجلس میں مکمل کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔